سبق نمبر 40۔ آج ہم اس میں انشاءاللہ جملہ فعلیہ کی ترکیب جو ہے وہ دیکھیں گے۔ جملہ فعلیہ جو ہے اس کے دو اہم جز ہوتے ہیں، فعل اور فاعل۔ اگر یہ مفرد ہو، ایک لفظ پہ مشتمل ہو، تو اس میں فعل کے اندر فاعل جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ مثلا ضربا، کیا ترجمہ ہے؟ اس نے مارا۔ یہ مارنے کا عمل کیا ہے؟ فعل ہے، اور اس نے مارا، اس کیا ہے؟ یہ فاعل ہے۔ تو ضربا کے اندر فعل اور فاعل دونوں موجود ہیں۔ یہ واحد زبان ہے عربی جس میں ایک لفظ سے پورا جملہ بنتا ہے، یعنی پورے مفہوم کو سمجھاتا ہے۔ تو لہذا یہ جملہ فعلیہ ہے، اس کا فاعل ہوا جو ہے چھپا ہوا ہے، مستتر ہے اس میں ضربا میں۔ اب اس کا فاعل ظاہر کر لیتے ہیں۔ ضرب الولد، ضربا مارا، الولد لڑکے نے۔ اب یہ الولد جو ہے یہ اس کا فاعل ظاہر ہو گیا جو پہلے اس میں ضربا میں چھپا ہوا۔ اگر فعل کے بعد کوئی ظاہری فاعل آ رہا ہو جملے میں، چاہے جملے میں کسی بھی جگہ آ رہا ہو، آگے آ رہا ہے، پیچھے آ رہا ہے، آخر پہ آ رہا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ جو ہے رفع کی حالت میں، جیسے الولد پیش ظاہر کر رہا ہے، یہ رفع کی حالت میں ہے اور کام کرنے والا ہے، اسم ہے، تو لہٰذا یہ کیا اس کا فاعل ہوا، اور ضربا جو ہے اب اس کا فعل ہے۔ ضربا فعل، الولد فاعل ظاہر۔ اب لڑکے کی نسبت ہم حامد سے کر لیتے ہیں۔ ضرب الولد حامد، ضربا فعل ہو گیا، یہ تو وہی شروع سے جو چلا آ رہا ہے۔ ولدو، یہ دیکھیں اس پہ کیا ہے؟ رفع، پیش ہے، یہ فاعل ہے، اور اس کے ساتھ آگے آ گیا حامدن، حامد کے نیچے کسرہ زیر آ رہا ہے۔ پورے عربی گرامر میں کسرہ آنے کی دو وجہ ہے، ایک یہ کہ اس سے پہلے جو ہے کوئی حرف جارہ آ جائے، یا پھر اس سے پہلے کیا ہے؟ مضاف ہے۔ تو اب ولدو کو ہم دیکھیں گے آئے یہ مضاف بن سکتا ہے؟ مضاف کی دو شرطیں، نہ اس پہ الف لام ہوتا ہے نہ تنوین۔ ولدو پہ دیکھیں دونوں ہے، نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، لہذا یہ مضاف ہو سکتا ہے۔ اگر یہ مضاف ہے تو حامدین اس کا مضاف ہے۔ اب یہ ولدو کی دو حیثیت ہوگی، ایک رفع ہونے کی وجہ سے فاعل، دوسرا الف لام اور تنوین نہ ہونے کی وجہ سے مضاف، اور حامد جو ہے مضاف الیہ ہے۔ اب جملہ ہمارا تھوڑا لمبا ہوگا، مارا حامد کے لڑکے نے۔ اب اس جملے کو اور آگے چلاتے ہیں۔ اب اس میں مفعول شامل کر دیتے ہیں اور اس کی نسبت کے ساتھ، مثلا ضربا ولد حامد طفل زینب، ضربا فعل، ولد جو ہے پیش والا، دیکھیں پورے جملے میں اور کوئی پیش والا لفظ نظر نہیں آ رہا رفع کی حالت میں، لہذا یہ فاعل، اور فاعل ہونے کے ساتھ ہی ہم نے پیچھے ہی طے کر لیا تھا یہ جو ہے مضاف بھی اور حامد مضاف الیہ، یہاں تک تو ہم نے حل کیا ہوگا اس۔ اب نیا حصہ اس میں آ گیا طفل زاہد۔ طفل جو ہے اس پہ کیا ہے؟ رفع، مفعول کی نشانی یہ ہوتی ہے اس پہ کیا ہے؟ رفع۔ طفل زینب، اب طفلہ کو پھر دوبارہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ نہ اس پہ الف لام ہے نہ اس پہ تنوین ہے، تو لہٰذا یہ مضاف بھی ہو سکتا ہے، اور آگے زینبہ مضاف الیہ ہے۔ اب آپ یہ اس سے پوچھیں گے کہ اگر یہ زینبہ مضاف الیہ ہے تو اس کے نیچے زیر کیوں نہیں آیا؟ کیوں؟ زیر آنے کی دو وجہ ہے،
کہ اس سے پہلے یا مضاف ہو یا حرف جار ہو. مضاف تو ہم نے ڈھونڈ لیا طفلا. اب جو ہے اس کے نیچے زیر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یہ کون جواب دے گا بھائی؟ زینبا پہ زیر کیوں نہیں آ رہی؟ جی آپ کی آواز صاف نہیں ہے، اس لیے میں نے بلکہ اسے بھی اتار دیا کہ شاید میں اس کی وجہ سے نہیں سن رہا. زینبا کے نیچے زیر آنا چاہیے کہ اس سے پہلے مضاف ہے. اصل میں یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف کیا ہوتا ہے؟ جس کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک پیش اور نصب اور جر دونوں زبر، جیسے ابراہیم و ابراہیمہ ابراہیم، زینب و زینبا زینب. لہذا یہ زیر نہیں لے گا. لیکن یہ اس وقت کیا ہے؟ محل جو ہے اس کا کیا زیر کا ہے. کیوں؟ یہ مضاف الیہ آ رہا ہے. مضاف الیہ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ زیر. تو یہاں ہم کیا کہیں گے؟ محلن زینب جو ہے وہ کیا ہے؟ مجرور ہے، اس کے نیچے زیر ہے. کیوں؟ وہ مجرور لفظ یا زیر والی مکسور لفظ کی جگہ پہ آ رہا ہے، جو کہ مضاف الیہ مقصود ہوتا ہے. تو اب دیکھیں کیا بنا. مارا حامد کے لڑکے نے زینب کے بچے کو. اب اس جملے کو اور بڑھاتے ہیں. اب اس میں مارنے کی جگہ شامل کر دیں. ضربا ولد حامد طفلا زینبا. یہاں تک تو ہم اسے حل کر چکے ہیں. اب نیا حصہ آ گیا، فی بیت عائشہ. فی آ گیا، ہاں حرف جار. تو اس سے اگلا لفظ جو ہے وہ مکسور ہوگا، یعنی اس کے نیچے زیر آئے گی، مجرور ہوگا. فی البیت حرف جر اور اس میں مجرور. لیکن بیت جو ہے اس کی پھر ایک اور حالت بھی ہے، مضاف بھی بن رہا ہے. کیوں؟ بیت پہ نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، تو لہٰذا یہ کہ اس میں مجرور بھی ہے اور مضاف بھی ہے. یہ اگر مضاف ہے تو عائشہ تو مضاف علیہ ہوگا. اب ہمارا سوال وہی ہے کہ اگر بیت جو ہے معدوف وہ جو ہے مضاف ہے تو عائشہ کے نیچے زیر آنا چاہیے، کیونکہ یہ مضاف ہے. لیکن زیر نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ غیر منصرف ہے، کیونکہ اس کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، عائشہ تو عائشتا عائشتا. یہاں پہ یہ عائشتا جو ہے وہ کیا ہے؟ مجرور ہے. یہ یہاں پہ مکسور حالت میں ہے، زیر کی جگہ پہ آ رہا ہے، اس لیے کہیں گے محلن کیا ہے؟ یہ زیر ہے، کسرہ کے ساتھ. کیا ہوا؟ مارا حامد کے لڑکے نے زینب کے بچے کو عائشہ کے گھر میں. چلیں ایک اسٹیپ اور آگے چلتے ہیں. اب اس میں وقت شامل کر دیتے ہیں. ضرب ولد حامد طفل زینب فی بیت العائشۃ. یہ تو ہم نے کر لیا تھا. اگلا حصہ اس میں بڑھاتے ہیں. بعد وقت العصر. بعد جو ہے یہ ظرف ہوتا ہے، بعد قبل امامہ فوق تحت. وقت جو ہے، یہ وقت جو ہے، وقت پھر جو ہے وہی مضاف ہو گیا. کیوں؟ نہ الف لام آ رہا ہے نہ تنوین آ رہی ہے، اور وقت بذات خود اسم ہے. تو جب کوئی اسم آئے جس پہ نہ تنوین ہو نہ الف لام ہو، وہ مضاف ہوا کرتا ہے نہ. تو یہ مضاف ہوا، اور اس کے ساتھ جو ہے العصر جو ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا. وقت جو ہے وہ مضاف الیہ ظرف کا، ظرف بذات خود جو ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے جو کہ مضاف کرتا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ ظرف جو ہے اس کے لیے وقت جو ہے مضاف الیہ، اور خود وقت جو ہے مضاف ہے العصر وقت کے لیے. اب یہ دیکھیں، وقت کے نیچے زیر آئی. کیوں آئی؟ بعدہ کی وجہ سے، کہ یہ بعدہ کا مضاف الیہ ہے. اور پھر اثر کے نیچے زیر آئی. کیوں؟ وقت کا جو ہے مضاف الیہ. تو مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ زیر آتی ہے، تو اس لیے وقت اور اثر دونوں کے نیچے جو ہے وہ زیر آیا ہے، کیونکہ وقت جو ہے یہاں پہ مضاف ہونے کے علاوہ مضاف الیہ ہے. تو آئیے یہاں پہ جو ہے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. مارا حامد کے لڑکے نے زینب کے بچے کو عائشہ کے گھر میں عصر کے بعد. دیکھنے میں بہت لمبا جملہ ہے. ضربا ولد حامد طفل زینب فی بیت عائشہ بعد وقت العصر. اب اس پہ غور کیجئے. شروع کس سے ہوتا ہے؟ فعل سے. ضربا فعل، تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. اب آگے جب فعلیہ ہو گیا تو اس کا ہم فاعل ڈھونڈیں گے. کوئی ایسا لفظ جس پہ پیش یا رفع آ رہا ہو. پورے جملے میں دیکھیں صرف ولد
ولدو پہ جو ہے پیش رفع ہے تو یہ اس کا فائل. اگر پیش نہیں ملتا، دو پیش نہیں ملتا رفع کی حالت میں کوئی لفظ، تو پھر یہ جو فعل ہے اس کے اندر جو اپنا فائل ہے جو مستتر ہے وہ اس کا فائل ہے. مثلا دربا میں ہوا ہے، دربو میں جو ہے ہم ہے، دربتا میں جو ہے انتا ہے، دربتو میں آنا ہے، دربتو میں جو ہے انتم ہے، دربنا میں جو ہے نحنو ہے، اور جو ہے دربا دربت میں جو ہے وہ ہیا ہے. تو یہ جو ہے ہم نے اس وقت جو ہے اس کو فائل بنانا ہے جب پورے جملے میں کوئی رفع کا لفظ نہ مل رہا. اگر مل گیا جیسے یہ ولد تو پھر جو ہے یہ جو ظاہر ہے اس کو لیں گے فائل، پھر اس کے اندر سے فائل نہیں دوں گے. اور باقی جملے میں جتنے مرکبات ہیں ہر مرکب کا اپنی اپنی جگہ ترجمہ کر لیں گے. اور مرکب کو ہم 4 کیٹیگریز میں کرتے ہیں. ایک وہ مرکب ہوتا ہے جس میں صفت ہوتی ہے، مرکب توصیفی. ایک وہ ہوتا ہے جس میں اضافت یعنی تعلق ہوتا ہے، مرکب اضافی. ایک وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی اس میں اشارہ ہوتا ہے، مرکب اشاری. اور ایک ہوتا ہے مرکب جاری جس میں جو ہے حرف جارا. جیسے یہاں پہ فی بیتی حرف جارا آ گیا، جار مجرور. آگے بیتی عائشہ، یہ جو ہے اضافت ہے، عائشہ کا گھر. اسی طرح طفل زینبا، یہ کیا اضافی ہے، نہ اس میں اشارہ آ رہا ہے، نہ جو ہے وہ مجرور حرف آ رہا ہے، اور جو ہے نہ ہی جو ہے یہ صفت ہے. صفت کیسی ہوتے ہیں؟ چاروں لحاظ سے جو ہے موصوف اور صفت ایک حالت میں ہو، جو اسم کی 4 حالتیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں. تو جملہ فعلیہ کا دیکھیں، مثلا ایک لفظ ہے ہمارے پاس محمودن، کیا ہے اس نے کیا کیا؟ نصرہ. نصرہ محمودن، پتہ چل گیا جی یہ کیا ہے، نصرہ جو ہے فعل ہے. اب چونکہ اس کے فوراً بعد محمودن آ گیا، اچھا اس کا فائل کون ہوگا بھائی؟ فائل ڈھونڈو. ہاں جی، نصرہ محمودن میں فائل ڈھونڈے. آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کا سسٹم ڈسٹرب ہے، پتہ نہیں مائک کا مسئلہ ہے یا آپ نصارہ میں ہی چھپا ہوا ہے. نصرہ کیوں؟ ہم دیکھیں گے جس پہ پیش آ رہا ہو، محمود پہ پیش ہے نہیں، اس پہ 2 زبر آ رہے ہیں، لہٰذا یہ فائل نہیں ہو سکتا. اب پیچھے ایک ہی رہ گیا فعل. فعل کیا ہے؟ نصرہ. تو نصرہ میں کیا ہے؟ نصرہ اس نے مارا، یہ اس جو ہے اس کا فائل ہے. اور اس کیا ہوتا ہے؟ ہوا. تو ہوا اس کا جو ہے فائل ہوا. اب جب وہ فائل ہوگا اب محمود کا جو ہے تجزیہ کریں. محمود کیا ہو سکتا ہے؟ اب محمود پہ کیا علامت آ رہی ہے؟ نصب کی علامت آ رہی ہے، یعنی 2 زبر آ رہے ہیں، 1 زبر 2 زبر دونوں نصب کی حالت ہے. نصب کی حالت میں آ رہا ہے، منصوب ہے. تو منصوب کیا ہوتا ہے؟ وہ مفعول ہوتا ہے. منصوب ہے مفعول ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کا مفعول ہے. مارنے والا کون ہے؟ ہوا، وہ ہے جو نصرہ میں چھپا بیٹھا. اور جس کو مار پڑ رہی ہے وہ کون ہے؟ محمود ہے. تو محمود مار کھا رہا ہے، کیا مفعول ہے. اور مفعول کی عربی میں پہچان کیا ہے؟ وہ منصوب ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ اس جملے کا آسان سا تجزیہ یہ تھا، نصرہ فعل اور فاعل ہے، اور محمود جو ہے وہ کیا؟ اس کا مفعول ہے. اب اس کو عربی گرامر میں کیسے بتائیں گے؟ نصرہ کو ہم کہیں گے فعل ماضی، ماضی کا فعل ہے، مبنی علی الفتح. اس پہ ہے، اس کے آخری حرف پہ جو چیز ہے اسے کہیں گے مبنی علی فتح. فتح پہ مبنی ہے، اور فاعل ہے. اس کے اندر کیا؟ ضمیر مستتر تقدیر و اس کے اندر جو ہے وہ فاعل جو ہے چھپا ہوا ہے، جو کہ تقدیراً کیا ہے؟ ہوا ہے، ہوا جو ہے اس کا فاعل. اب محمود کو کیسے ڈسکرائب کریں گے عربی میں؟ مفعول بھی منصوب، مفعول بھی ہے کیوں؟ یہ منصوب ہے. وہ علامت نصب، اور اس پہ جو علامت نصب کی آ رہی ہے فتح الظاہرہ، یہ جو 2 زبر ظاہر ہو رہے ہیں یہ فتح ہے، فتح الظاہرہ یعنی فتح ظاہر ہو رہی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ یہ کہ نصب ہے. اس سے ہم نے پہچانا. آگے دیکھیں، دربا زید ولد. دربا فعل ماضی، کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ. اب زید اور ولد، اب ڈھونڈیں جی فاعل اس میں کون ہے؟
جی اس جملے کا فاعل ڈھونڈے، کیونکہ کے لیے جملے میں دو چیزیں چاہیے، فعل اور فاعل، یہ لازمی۔ فعل تو ہمیں مل گیا ضربہ شروع میں، اب فاعل ڈھونڈے۔ سر ولادن، 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 ولدن فاعل ہے، زیدن سر زیدن سر محمود زیدن، زیدن سوری سوری، زیدن فاعل ہے اور ولادن مفعول۔ ہاں زیدن پہ پیش ہے، ہم نے پیش والا لفظ ڈھونڈنا ہے پورے جملے میں، وہ یہ ہے زیدن نظر آ رہا، تو زیدن فاعل ہو گیا، تو اب ہم ضربہ سے فاعل نہیں نکالیں، ضربہ کو ایز اے فعل لے لیں گے، زیدن کا اس کا فاعل بن، اب یہ بن گیا، تو اب ولد، ولدن جو ہے یہ اس کی کیا پوزیشن ہوگی، کیا حیثیت ہوگی جملے میں، اس پہ کیا آ رہا ہے، اس سے پہچانے کیا ہو سکتا ہے؟ ولدن مفعول ہو جائے گا، تنوین آ رہی ہے زبر تو مفعول ہوگا۔ اس پہ نصب کی علامت آ گئی ہے، یہ جو ہے منصوب ہے، منصوب لفظ جو ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے، تو یہ مفعول ہو گیا، تو اب ہم اسے یوں کہیں گے، ضربہ فعل، زیدن فاعل، ولدن مفعول۔ لیکن عربی گرامر اس طرح نہیں ہوتی، عربی گرامر میں اس کو یوں بتائیں گے، ضربہ کو فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح، دیکھیں اس کے آخری حرف پہ زبر آ رہی ہے، ہم کہیں گے فعل ماضی مبنی علی فتح ہے، اور پھر زید کو کیسے ڈیفائن کریں گے، فاعل مرفوع، فاعل ہے مرفوع ہے، و علامت رفع، اور اس میں رفع کی علامت کیا ہے، دمہ الظاہرہ، دمہ یہ جو ظاہر ہو رہا ہے یہ ہے، اور ولد ان کو کیسے کہیں گے، مفعول بہی منصوب، منصوب ہے، اور علامت کیا ہے منصوب ہونے کی، یہ جو ہے فتح الظاہرہ، اس پہ جو فتح ظاہر ہو رہی ہے یہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ منصوب ہے۔ آگے دیکھیں، جلس المدرس عند المدیری، جلسہ فعل ہے، اس کا مطلب جملہ فعلیہ ہو گیا، اب اس میں فاعل ڈھونڈے، پیش والا لفظ کوئی، مدرسو، مدرسو، المدرس، المدرسو، المدرس ہے، تو المدرس جو ہے وہ کیا فاعل ہوگا، کیونکہ اس پہ پیش آ گیا، اب جب یہ فاعل ہو گیا، اب لفظ ہے کہ عند المدیری، تو عند المدیری جو ہے یہ کیا ہوا، پہلے تو مفعول، دیکھیں عند اور مدیری جو ہے یہ کون سا مرکب بن رہا ہے، کیونکہ یہ مرکب بن رہا ہے، عند، قبلہ، مرکب، فوقہ، امامہ، تحتہ، یہ سارے جو ہے اسم ہے، جب یہ اسم ہے، نہ اس پہ الف لام آ رہا ہے نہ تنوین آ رہا ہے، تو یہ مضاف بن سکتا ہے، جب مضاف ہے تو اگلے لفظ پہ جو ہے اسم کے نیچے زیر آنا چاہیے، وہ بھی ہے المدیر کے نیچے زیر، اس کا مطلب ہوا عند المدیری جو ہے مرکب اضافی، مرکب اضافی، مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ، اب یہ جو مضاف مضاف علیہ ہے یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے، جلسہ فعل ہو گیا، المدرس فاعل ہو گیا، پیچھے کون سی چیز جملے میں آنی چاہیے، مفعول، تو یہ پورا جو ہے مرکب ایز اے مفعول آ جائے گا، دیکھیں جلسہ فعل، المدرس فاعل، اندہ جو ہے مفعول فی ہی یہ زمانے کے لیے ہوتا ہے، المدیر جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اس کا، آئندہ کا، تو ہم کہیں گے جلسہ کو ایسے کہیں گے فعل ماضی مبنی علی الفتح، المدرس فاعل مرفوع و علامت رفع دمہ الظاہرہ، کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ فاعل ہے کہ اس پہ پیش آ رہا ہے مرفوع حالت میں، اور وہ مرفوع ہونے کی علامت اس کی کیا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے رفع کی حالت دمہ کی شکل میں، پیش کی شکل میں جو ظاہر ہے، اور اندہ کو کیسے ڈیفائن کریں گے، ظرف مقام مفعول فیہ منصوب و علامت نصب الفتح، اس میں جو فتح کی علامت ہے وہ کیا ہے، ظاہرہ و ہوا مضاف، یہ فتح کی جو علامت ہے یہ ظاہر ہے جو اس کو منصوب ظاہر کری، اور یہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ مفعول ہونے کے ساتھ یہ کیا ہے، مضاف بھی ہے، اور المدیر جو ہے کیا ہے گا، مضاف الیہ مجرور، کیونکہ یہ مجرور حالت میں ہے، اور اس کی کیا علامت ہے، بھی علامت مجرور الکسرہ ظاہرہ، کسرہ ظاہرہ ہے اس سے، تو یہ جو ہے آپ کا تجزیہ ترکیب ہوگی اس جملے کی، جلسہ فعل، المدرس فاعل، عند مفعول فیہ، المدیری جو ہے مضاف الیہ، اور یہ ان کی عربی، اور جو ہے یہ کیا ہوگا، جملہ فعلیہ ہو گیا۔ آگے دیکھیں، نصرہ ابو زید صباح، نصرہ یہ فعل ہو گیا، ہو جو ہے یہ مفعول ہے، یاد رکھیں فعل کے ساتھ فوراً جو جڑ کر کوئی وہ آتی ہے ضمیر، وہ ہمیشہ ہمیشہ مفعول بھی یا مفعول ہوتی ہے،
اگر یہ مفعول ہے تو فاعل ڈھونڈیں. فاعل جو ہے ہمیں کیا چاہیے؟ پیش والا لفظ چاہیے. جی ڈھونڈیں اس میں فاعل. اس کے اندر جو چھپا ہوا ہے ابو اس جملے کے اندر فاعل ڈھونڈیں جو پیش والا ہو. سر ابو ابو پھر ابو یس ابو ہے. کیوں؟ یہ جو اسماء خمسہ ہیں 5، ابا، اخا، فہا، ابو ابی فما، ہما، ان کے فاعل زیر زبر پیش جو ہوتے ہیں وہ حروف میں ہوتے ہیں. واو ان کا پیش ہوتا ہے اور الف جو ہوتا ہے وہ ان کا زبر ہوتا ہے. یا جو ہوتا ہے ان کا زیر ہوتا ہے، کسرہ ہوتا ہے. تو یہاں ابو میں واو بتا رہا ہے کہ یہ پیش کی حالت میں ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہو گیا؟ یہ اس کا فاعل ہو گیا پیش والا. اب آ جائے زیدن اور سبہن. سبہن ان میں دیکھیں کون جو ہے وہ مفعول بن سکتا ہے؟ زیدن اور سبہن میں کون سا لفظ ہے جو بن سکتا ہے مفعول؟ زیدن جس پہ سبحان نصب آ رہا ہے، وہ زبر آ رہے ہیں، یہ مفعول کی نشانی. تو یہ جو ہے سبن جو ہے یا مفعول فی ہے. اور اب زید کی کیا ویسط ہے؟ یہ ابو جو ہے اس پہ نہ الف لام آ رہا ہے اور نہ دو پیش آ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ مضاف ہو سکتا ہے. یہ جب مضاف ہوگا تو اگلا جو اسم آئے گا اس کے نیچے کسرہ آنی چاہیے. تو زید کے نیچے کسرہ آ رہے ہیں، دو زیر آ رہے ہیں، کسر ہے، مکسور آ رہا ہے، مجرور ہے. تو یہ کیا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہیں. زید کا باپ. تو لہٰذا آئیے دیکھیں کیا بنتا ہے. عربی میں ہم کیسے بتائیں گے؟ ہمارا اصل مسئلہ ہوا ہے. نصرہ کو تو ہم کہیں گے فعل ماضی مبنی علی الفتح، کہ اس کے آخر میں فتح. اور ہو جو ہے کیا کہیں گے؟ ضمیر متصل، یہ جڑی ہوئی. چونکہ ہو اس را کے ساتھ نہیں جڑ سکتا اس لیے علیحدہ لکھا، ادروائز یہ متصل ہے. مبنی علی الدمہ، اس پہ دمہ ہے. فی محل نصب، یہ محل نصب پہ آ رہا ہے. کیوں؟ اس کی جگہ جو ہے مفعول بھی کی جگہ آ رہا ہے. جو بھی جو ہے ضمیر کسی فعل سے جڑ کے آئے گا وہ مفعول بھی کی مقام پہ ہوتا ہے، وہ مفعول بھی سمجھ. تو یہ مفعول بھی. اب آگے ابو کیا تشخص؟ فاعل ہے. کیوں؟ مرفوع ہے. اور علامت کیا ہے جی مرفوع کی؟ رفع واو. یہ جو واو ہے یہ رفع کی علامت ہے. کیونکہ یہ کیوں؟ لأنه من اسماء الخمسہ، کہ یہ اسماء خمسہ میں سے ہے. اسماء خمسہ میں اسی طرح ہوتا ہے ابو، اخو، فہمو اور جو ہے ہمو. یہ جو ہے واو جو ہے ان کے پیش ہوتے ہیں، رفع کی علامت ہوتی ہے. اس سے ریفرنس دیں گے اسماء خمسہ ہونے کی وجہ سے واو جو ہے وہ رفع کی ہوتی ہے. اور زیدن کو کیسے کہیں گے؟ مضاف الیہ مجرور. مضاف الیہ مجرور ہے اور علامت جو ہے اس کی کیا ہے؟ کسرہ ظاہرہ. ظاہرہ کسرہ بتا رہی ہے یہ مجرور ہے. اور یہ کس کا ہے؟ ابو کا جو ہے مضاف الیہ ہے. اور سبن کو کیا کہیں گے؟ ظرف زمان. صبا، مسا، یہ سارے اسم ہوتے ہیں. مفعول فیہ منصوب، یہ منصوب ہے. اور علامت نصب اس کی کیا ہے؟ فتح ظاہرہ، فتح ظاہرہ. اگلا جملہ دیکھیں، نصر ولد زید ابن حامد فی البیت. یہ بالکل ویسے جملہ ہے جو شروع میں ہم نے ایک جملہ خود سے بنایا تھا. اس میں نصرہ فعل ہو گیا، ولد جو ہے فاعل ہو گیا، زید مضاف الیہ، ابن جو ہے وہ مفعول ہے. کیوں؟ اس پہ زبر آ رہا ہے. زبر والا لفظ پورے جملے میں یہی ایک ہے، لہذا مفعول ہوگا. حامد جو ہے یہ ابن کا جو ہے مضاف الیہ ہے اور فی البیت جار مجرور ہے. تو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ نصرہ کو کہیں گے فعل ماضی مبنی علی فتح، ولد کو کہیں گے فاعل مرفوع و علامت رفع ضمہ ظاہرہ، وہو مضاف، اور وہ کیا ہے؟ مضاف بھی ہے. اور زید کیا ہے؟ مضاف الیہ مجرور اور علامت جرہ کسرہ ظاہرہ اس کے اوپر ہے. اور ابن کو کیا کہیں گے؟ ابن جو ہے مفعول بھی، کیوں؟ یہ مفعول کی جگہ آ رہا ہے، منصوب ہے. اور علامت نصب کیا ہے؟ فتح ظاہرہ اس کے اوپر. اور حامد ان کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ مضاف الیہ مجرور، یعنی حامد جو ہے وہ مضاف الیہ مجرور ہے اور علامت جو ہے وہ جر کی کیا ہے؟ کسرہ ظاہرہ ہے. اور فی کو کیسے کہیں گے؟ حرف جر مبنی علی سکون. دیکھیں اس کے آخر میں سکون ہے، کوئی علامت نہیں. کیا کہیں گے؟ یہ حرف جر مبنی علی سکون. اور البیت کو کیا کہیں گے؟ اس میں مجرور، اس میں مجرور ہے، علامت جر کیا ہے؟ کسرہ ظاہرہ. یہ اس طریقے سے ڈیفائن کیا جاتا ہے عربی میں جو ہے نا گرامر.
آپ صرف اس کو اتنا ہی پہچان لیں تو بہت بڑی بات ہے. یہ آگے عربی والا قصہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا رٹنا پڑتا ہے. ایک دفعہ آپ کو سمجھ آئے رٹتے ہیں پھر آسان ہو جاتا ہے, پھر آپ فر بولنے لگتے ہیں. لیکن اس وقت تک جو ہے آپ کم از کم یہ پہلا پورشن نصر الرجل طویل طفلۃ صغیرۃ فی المدرسۃ, نصرہ فعل سے ہو رہا ہے, جملہ فعل ہو گیا. اب یہ آ گیا تو اس میں پورے جملے میں گھوم جائے, پیش والا لفظ ڈھونڈیں جو کیا ہوگا اس کا فاعل ہوگا. ہاں جی, رجل پورے جملے الرجل بھی پیش ہے, الطویل بھی پیش ہے, اور دونوں 4 شرطوں میں پورے ہوتے ہیں. دونوں معرفہ ہیں, دونوں مذکر ہیں, دونوں جو ہے وہ واحد ہیں, دونوں جو ہے وہ معرفہ ہے. تو یہ کیا ہے, چاروں شرطیں پوری کر رہے ہیں, دونوں کیا ہے رفع کی حالت میں. تو یہ پورے دونوں مل کے جو ہے کیا ہے الرجل طویل, لمبا آدمی, یہ فاعل ہو گیا, یہ پیش کیا. اب اس کا جو ہے وہ ڈھونڈیں مفعول. مفعول الطفلۃ الطفلۃ الصغیرۃ. صغیرۃ, یہ جو ہے صفت ہے. الطفلة الطفلۃ صغيرة. صغیرۃ ہے یہ, اور فی المدرسہ سے یہ جو ہے مقام ہو گیا, جار مجرور ہو گیا. یہ متعلق فعل کہیں گے, اب اسے کہیں گے متعلق فعل, اور یہ کیا ہو گیا مفعول ہو گیا. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا کیا. فعل ہو گیا, فاعل ہو گیا, یہ نعت یعنی اس کا جو ہے صفت ہوگی, صفت کو نعت کہتے ہیں, نعت منعوت. اور یہ جو ہے مفعول, یہ اس کی نعت یعنی صفت ہوگی, اور فی جار مجرور جو ہے یہ متعلق فعل ہوتا ہے. کہیں گے کیسے؟ نصر فعل ماضی مبنی علی الفتح, الرجل فاعل مرفوع و علامت رفع ضمہ ظاہرہ ہے, اور الطویل نعت مرفوع و علامت رفع فتح ظاہرہ, یہ جو ہے اس کا نعت ہے اور مرفوع ہے, اور فتح جو ہے یہ جو ہے اس کی علامت جو ہے وہ کیا ہے رفع فتح ظاہرہ اور الطفلۃ جو ہے مفعول بمنصوب و علامت نصب جو ہے فتح الظاہرہ, اس پہ فتح ظاہرہ آ گیا. الصغیرۃ نعت منصوب و علامت نصب فتح ظاہرہ, اس پہ بھی فتح ظاہرہ کی علامت آ گئی. اور فی جو ہے وہ حرف جر ہے, اور اس کا جو ہے حالت کیا ہے مبنی علی سکون ہے. المدرس اس میں مجرور ہے, علامت جر کسرہ ظاہرہ, اس میں یہ جو ہے ظاہرہ جو ہو رہی ہے جار اس کی حالت. سوری تو سر, لہذا اور سر یہ جی جو الطویلو ہے اس کی علامت فتح زہرا تو نہیں ہے سر, یہ تو ضمہ زہرا نہیں ہے, علامت الرفع ضمہ زہرا الطویلو. سر پیش آ رہا ہے. اس کو غور سے پڑھیں. نعت مرفوع کے اندر پیش آ گیا نا, وہ علامت رفع, اور رفع کی علامت کیا الفتح الظاہرہ, اس کی فتح ظاہرہ ہے. یہاں پہ یہ جو ہے پیش ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اس کے نعت ہونے کی وجہ سے پیش آ رہا ہے, لیکن اصل میں یہ یہاں پہ جو ہے کیا ہے زبر کے لیے ہے. وہ اس نے یہی لکھا ہے, اسی طرح ہے, میں اسے نہیں چینج کر سکتا. باقی آپ اسے کہیں سے اور سے پوچھ لیجئے گا. مجھے تو یہ سمجھ آ رہی نعت مرفوع ہے, اور یہ مرفوع کی پیش کی علامت اس کے جو ہے نعت ہونے کی ہے. باقی زبر ہے, اسے آپ بھی دیکھ لیجئے گا, میں بھی دیکھ لوں گا. چلیں جی, جملہ اسمیہ بطور خبر کے مثال دیکھیں. مثلا الطالب دروسہ کثیرۃ, الطالب جو ہے مبتدا ہے, اور جملہ اسمیہ خبریہ ہوا دروسۃ, تو الطالب کو کیا کہیں گے مبتدا مرفوع اول و علامت رفع ضمہ ظاہرہ. اس پہ جو ہے الطالب میں جو ہے یہ پیش جو ہے یہ اس کی علامت ضمہ کی جو ہے وہ کیا ظاہر ہے, اور مبتدا جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے, یاد رکھیں. دروس جو ہے مبتدا مرفوع ثانی, یہ جو دروس ہے یہ دوسرا جو ہے وہ مبتدا ہے جو مرفوع کی حالت میں, اور اس کی علامت بھی کیا ہے رفع ضمہ ظاہرہ. یہ ہو جو ہے یہ تو ضمیر ہے, جڑ کے آ رہا ہے, تو یہ جب جڑ کے آئے گا یہ کیا ہے منصوب ہوگا, یہ مفعول ہوگا. دروس جو ہے نا, صرف دروس کو دیکھیں, ہو کو ہٹا دیں تو دروس پہ پیش نظر آ رہا ہے. تو مبتدا یہ بھی مبتدا ثانی ہے, یعنی اس جملے میں 2 مبتدا ہے. ہو جو ہے ضمیر متصل مبنی محل جر مضاف الیہ و ضمیر عائد الی مضاف, یعنی یہ جو ہے ضمیر جو آ رہا ہے یہ محل جر آ رہا ہے یہاں پہ
مقام اس کا جر ہے، لیکن ہے کیا؟ مضاف الیہ ہے دروس کا. اور کثیرت ان کے خبر مرفوع، خبر مرفوع ہے، علامت رفع دمہ ظاہرہ مبتدا اسنا. یہ جو ہے اس جملے کو ہم دوبارہ دیکھیں گے جب میں وہ جملہ اسمیہ پڑھا رہا ہوگا. تو اس کو یہاں سے چھوڑ دیں، کیونکہ جب تک میں آپ کو یہ مبتدا اور اس کی چیزیں نہیں بتاؤں گا آپ کو یہ نہیں سمجھ جائے گا. شبہ جملہ کے ساتھ مثال دیکھیں. الکتاب فوق المکتبی. الکتاب یہ بھی وہی ہے مبتدا، فوق اوپر، یہ جو ہے فوق تحت امامہ، یہ جو ہے سارے کیا ظرف ہوتے ہیں، اور یہ المکتبی یہ جو ہے اس کا منصوب ہوگا. اسے شبہ جملہ کو بھی ہم آخر میں دیکھیں گے. تحت الشجرہ، یہ سارے اصل میں جتنے آگے نا یہ جملہ اسمیہ کے ہیں. ان کو آپ اپنے وقت میں دیکھ لیجیے گا. اگلے ہفتے میں نے آپ کو ترکیب جملہ اسمیہ کی شروع کرنی ہے، اس میں پھر ہم ان کو دوبارہ دہرائیں گے سب کو، کیونکہ یہ مبتدا والے جملے جتنے بھی ہیں یہ سب جملہ اسمیہ ہوتے ہیں. آج ہم نے جملہ فعلیہ پڑھنا تھا، اس کے اندر دو چیزیں تھیں، ایک فاعل اور ایک فعل. فعل سے شروع ہوتا ہے، پہلے فعل آتا ہے، اور پھر جو ہے جیسے یہ دیکھیں خلق الانسان من طین. خلق یہ کیا ہے؟ فعل ہے، تو فعلیہ جملہ ہوا. الانسان یہ دیکھیں پیش آیا، یہ اس کا فاعل ہوا. یہاں چونکہ یہ آ رہا ہے مجہول، مجہول کے اندر فاعل جو ہوتا ہے وہ نائب فاعل کہلاتا ہے. تو اب اس کا تشخص کیا ہو جائے گا؟ نائب فاعل. اور جو ہے من تین جو ہے جار مجرور جو ہے وہ اس کا جو ہے متعلق ہو جائے گا. خلق فعل ماضی مبنی للمجہول و علامت بنا فتح و ظاہرہ، اس پہ فتح و ظاہرہ جو ہے وہ اس کی علامت ہے. الانسان کیا ہے؟ نائب فاعل مرفوع و علامت رفع دمہ ظاہرہ. اگر یہ پیش نہ ہوتا تو الانسان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ فاعل ہے. لیکن جب یہ مفعول ہو گیا اور مجہول ہو گیا پیش کی وجہ سے، تو اب یہ نائب فاعل کہلائے. من کیا ہے؟ یہاں پہ حرف جر ہے مبنی علی سکون، دیکھیں سکون ہے. لا محل له فی الاعراب، تو اس کا اپنا کوئی محل نہیں ہوتا اعراب کا، حرف جارہ کا. اور تین کیا ہے؟ اس میں مجرور ہے، اور علامت کیا ہے؟ یہ ظاہرہ کسرہ ظاہرہ ہے. تو آج کا سبق صرف اتنا ہی تھا کہ جملہ فعلیہ کو ہم نے پہچاننے کی کوشش کرنی تھی، اور اس کی ترتیب، اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، کم سے کم دو لازم ہوتی ہیں، ایک فعل اور فاعل. تیسری چیز ہوتا ہے مفعول یا متعلق فعل. مفعول اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس پہ زبر آ رہی ہو یا دو زبر آ رہی ہو کسی لفظ پہ، تو وہ اس کا مفعول بن جاتا ہے. اگر وہ آ رہا ہے جار مجرور، یا وہ آ رہا ہے نعت منوط، یعنی جو ہے مرکب توصیفی یا مرکب اضافی یا مرکب جاری یا مرکب اشاری، پھر وہ جو ہے پورا مرکب جو ہے ایز اے مفعول بھی ہو سکتا ہے. اور متعلق فعل، مفعول وہ ہوتا ہے جس پہ کسی چیز کا اثر ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس پہ اثر ہو. اگر اس چیز پہ اثر نہیں ہو رہا، پھر جو ہے اسے ہم کہیں گے متعلق فعل، کہ یہ جو مرکب آیا یہ متعلق فعل ہے. تو جملہ فعلیہ میں بس یہی اتنی جو ہے نا چیزیں ہمیں اگر پتہ ہو تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا في يوم القيامة إنك على كل شيء قدير.